وقت تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کالج میں اسکولوں میں حالات اس طرح ہے کہ آپ کو کیا بتا سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے 82 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب چیئرمین، امیر لوگ تو اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھی بیماری کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں اور بیماری کے بہانے پہ پھر باہر وقت بھی گزار سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ عوام کے لیے کیا ہے، ان غریب بچوں کے لیے کیا ہے؟ اور یہ 82 ارب روپے جو ہے نا بہت زیادہ کم ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی خیبر پختونخوا میں خاص کر ماربل پہ جو انہوں نے ٹیکس بڑھایا ہے وہ اس کو کم کرنا چاہیے۔ جو مرجر ڈسٹرکٹ ہے اور پاٹا، اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، کیا 1 سال ایکسٹینشن میں وہاں پہ کوئی پر لگ جاتا ہے؟ اس کو 75 سال میں وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے اور ابھی 1 سال ایکسٹینشن سے کیسے وہاں پہ حالات ڈیولپ ہوں گے؟ تو اس کو بھی بڑھانا چاہیے۔ جناب چیئرمین، میں بہت معذرت کے ساتھ اس ہاؤس نے ہمارے وزیر خزانہ کو بہت ساروں کو عزت دیا ہے، لیکن اس کو بیماری کے حالات میں ملک سے باہر ہوتے ہوئے اس ہاؤس نے اس کو منتخب کیا ہے، ممبر منتخب کیا ہے، اور آج وہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اس ہاؤس کا تقدس کو عزت دے اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے اس ہاؤس میں اس کے لیے کوئی بات کر لے۔ وہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ اور بھی کافی مسئلے مسائل ہے، لیکن اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب چیئرمین، اس وقت اس ملک کے لیے دوبارہ بھی میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بیٹھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ خدا نہ کرے اگر یہ ملک نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ اس ملک کا مقدم رہے۔ تھینک یو فدا جناب صاحب، چیئرمین، بہت شکریہ۔ 15 منٹ 40 سیکنڈ ہو گئے۔ یہ اگر ادھر ہوتا تو مجھے ہم پہ بھی بھروسہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ بھروسہ ہے آپ پہ۔ جی جی، یہی ہے کہ اب دیکھ کے آپ کا گلا بھی خشک ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ تقریر لمبی ہو گئی ہے۔ نہیں، تقریر لمبی نہیں ہے سر۔ میں ایک اور یہ بھی ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی اور بھی، ہمارے کچھ دوستوں نے یہاں پہ ایک بات بار بار اخباروں میں بھی کہ یہاں پہ ہاؤس میں انہوں نے اپنے لیے کچھ وہ بڑھایا ہے۔ میں پورا ہاؤس کو اور میڈیا اور سارے لوگوں اس کو میں بتاؤں گا ابھی آپ کو، کہ اس کا میں خود آپ کو دوں گا پورا میں بریف تھوڑی ہاؤس سی میں۔ یہی ایک چیز وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 1975 میں یہ 10 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے 1975 میں یہ مختص کیا گیا تھا، ادھر ایک 3 روپے بھی ہے۔ اور آج جو ہے نا، میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جتنے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہ، ان کی ڈرائیور کی تنخواہ اور ڈرائیور کی تنخواہ ان سے زیادہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی آپ کی جو تنخواہ ہے وہ کچھ 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ابھی یہ سوچ لے کہ ہماری ڈرائیور کی تنخواہ جو ہے نا وہ 2,10,000 روپے ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے، اس پہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں، حقیقت جو ہے نا آج آپ نے سچ اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہم کہتے تھے کہ ہم 10 روپے کے حساب سے فی کلومیٹر سفر کرتے ہیں، وہ بات بالکل غلط تھا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیا اور وہ دے دیا کہ آپ نے ایک ایسی فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی تاریخ گواہ ہوگا اور اس ہاؤس کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دی۔ اور آخر میں ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، بن کے ایک حادثہ بازار میں بن کے آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا،
چوروں کی کرو قدر، یہ معلوم نہیں کب کوئی اقتدار میں آ جائے گا، یہ معلوم نہیں کہ کون کب اقتدار میں آ جائے گا۔ والسلام۔ وعلیکم السلام۔ جناب سینیٹر عبد القادر صاحب، ذیشان صاحب دیں گے، آج رات تک یہی ہے۔ قادر صاحب ٹائم شروع ہو گیا جی، تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد۔ جناب چیئرمین، سب سے پہلے تو میں اپنے کولیگز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹ کی کوئی بجٹ میں مینڈیٹری حیثیت نہیں ہے۔ سینٹ میں جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور اس پہ بحث کی جاتی ہے، اس کا سینٹ کا ایک رول، سینٹ کا رول بالکل ایک نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا قانون لانا چاہیے، اگر کوئی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی تو لازمی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہو، اس میں ہم لے کے آئیں کہ سینٹ کی جو امپورٹنس ہے یا اس کا رول بھی بجٹ میں مینڈیٹری ہو۔ ہمیں صرف ایک نیشنل اسمبلی کی ذیلی کمیٹی کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے۔ جی چیئرمین صاحب، میں ایک فیکٹ، ایک تلخ حقیقت کی طرف اس ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے جتنی بھی حکومتیں آئیں، ان حکومتوں نے جب بھی کوئی پلاننگ کی، جب بھی کوئی لیجسلیشن کی، جب بھی کوئی امینڈمنٹ کی، انہوں نے اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے کی، اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے کی، اپنے نیکسٹ ٹینیور کو پکا کرنے کے لیے کی۔ کسی نے پاکستان کی امپورٹنس کو اولین ترجیح نہیں دی، کسی نے ووٹر کو اولین ترجیح نہیں دی۔ ہماری حکومتوں نے، ہماری تمام پارٹیز نے، اس میں ہماری تمام پارٹیز نے اپنے اقتدار کو ترجیح دی، ووٹر کو ترجیح نہیں دی۔ ان کو ووٹ چاہیے تھا، ووٹ کو ترجیح دی۔ یعنی ہم نے وہ پالیسیز بنائی جس کے آپٹکس اچھے تھے، جو پاپولر تھیں، جس کی مشہوری زیادہ تھی۔ اب اس کے اندر میں کئی مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ حالانکہ ہم جو ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں، یعنی سینٹ میں سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہ سخت فیصلے پچھلی دہائیوں میں کرتے جس سے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا، ملک کے اندر اکنامک وائبلٹی پیدا ہوتی۔ آج ہمارا ملک صرف سود کی مد میں 7,500 ارب روپے یا 7,300 ارب روپے ادا کر رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہماری پالیسیز ہمیشہ ایسی رہی ہیں کہ جس سے ہمیں ووٹ ملے، ہماری حکومت مضبوط ہو۔ اب اس فلور پہ کئی مرتبہ، نیشنل اسمبلی میں کئی مرتبہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے متعلق پرپوزل دی گئی ہیں، ان سے اوپر بات کی گئی ہے۔ جناب چیئرمین، ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پچھلے 25 سال سے بلیڈ کر رہی ہیں، اور اس وقت جو ان کا نقصان کا تخمینہ ہے، وہ کوئی حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے پی ایم ایل این کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، چاہے پی ایم ایل کیو کی ہو، یا اس سے پرانی حکومتوں نے کبھی کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی، کبھی کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ ان کو صرف یہ خطرہ ہے کہ ہمارا ووٹ خراب نہ ہو جائے۔ ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ جو پبلک منی سے، جو ہم لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی سے کماتے ہیں اور ہماری حکومت ان سے ٹیکس لیتی ہے، اس کا 500 ارب روپے ہم اس میں جھونک دیتے ہیں، لیکن وہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کو اپنے ووٹ کی پرواہ ہے، اپنی اگلی حکومت کی پرواہ ہے۔ جناب چیئرمین، یہ دور اس وقت پرائیویٹائزیشن کا ہے۔ جب بینکوں کو پرائیویٹائز کیا تو آج آپ دیکھیں کہ وہ بینک سالانہ اتنا ٹیکس حکومت کو دیتے ہیں جتنا وہ سالانہ لاس کیا کرتے تھے، اور آج بھی ان بینکوں کے جو ایگزیکٹیوز ہیں وہ 80 لاکھ 70 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں۔ کیا ان تنخواہوں سے ان بینکوں کو نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کے باوجود وہ بینکس کما رہے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں ٹاٹا نے ان کی ایئر انڈیا خریدی ہے۔ چیئرمین صاحب، آپ بلیو کریں کہ انہوں نے $89 بلین
جو کہ کوئی 27,000 ارب روپے بنتے ہیں, اس کی انویسٹمنٹ اس میں وہ کرنے جا رہے ہیں. 548 جہاز اس ایئر انڈیا کے لیے وہ خریدنے جا رہے ہیں. ہماری پی آئی اے سال میں 90 ارب 100 ارب لاس کر رہی ہے. ہم کسی بھی چیز پہ فیصلہ, یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یہ لاس کیوں کر رہی ہیں, اس کی میجر وجہ ٹریڈ یونینز ہیں. ہمارا وابڈا لاس کر رہا ہے, ہماری اسٹیل مل لاس کر رہی ہے, ہمارا پی آئی اے لاس کر رہا ہے, ہمارا ریلوے لاس کر رہا ہے. ہماری آفیسرز اتنے ناکارہ نہیں ہیں. رضا ربانی صاحب نہیں ہے آج. جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رضا ربانی صاحب ہم میں سے ہیں, لیکن خدا کے لیے اب یہ پچھلے 30 سال 25 سال کے دور سے نکلیں, یہ ٹریڈ یونینز بین کریں تاکہ یہ جو بڑے بڑے ایسٹس ہیں یہ ملک کے لیے کچھ کمائیں, یہ عوام کے لیے کچھ کمائیں. ان میں 3-4 لاکھ ملازمین ہیں, ان کا برا حال ہے, کبھی کبھی ان کو 6 مہینے تنخواہ نہیں ملتی. چیئرمین صاحب, اگر ہم یہ سخت فیصلے نہیں کریں گے, اگر ہم سنسیئر ہیں, ہم آج کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا نمبر 1 پہ بھی پاکستان ہوگا, نمبر 2 پہ بھی پاکستان ہوگا, نمبر 3 پہ بھی پاکستان ہوگا. ہم پاپولر ووٹ کے پیچھے نہیں جائیں گے, ہم ووٹر کو دیکھیں گے, ہم پاکستان کو دیکھیں گے. ہم ہمیشہ ووٹ کو اور حکومت کو بچاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم حکومت سے کیسے چپکے رہیں, یہ حکومت چلے اور اگلا ٹینیور کیسے حاصل کریں. اس لیے ہم کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے جس سے پاکستان کی بنیادیں درست ہوں. جناب چیئرمین, آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں, دنیا میں اکنامک سلو ڈاؤن تھا. اکنامک سلو ڈاؤن پوسٹ کووڈ کنڈیشنز تھیں, اکنامک سلو ڈاؤن یوکرین وار ہے, اکنامک سلو ڈاؤن یہ کلائمیٹک چینجز ہیں, ہم مانتے ہیں اس کا اثر ہے. لیکن آپ کیا دیکھیں, یہ ہمارا ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے, ہمارا جو جی ڈی پی ہے $380 بلین تھا, ڈالر کی ویلیو بڑھنے سے اس سال شرنک ہو گیا کیونکہ اس میں گروتھ بھی نہیں ہو سکی. 0.29 ہم کہہ رہے ہیں, وہ پوائنٹس میں گروتھ کو آپ گنے بھی نہ. اگر یہ پراپرلی گروتھ ہوتی تو 5,000 ارب روپے کی 5 ٹریلین کی گروتھ اس میں ہوتی, جس طرح پچھلے سال 6% کی ہوئی تھی. ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کا 3,200 ارب جی ڈی پی ہے. بنگلہ دیش جو ہم سے علیحدہ ہوا تھا اس کا $430 ارب جی ڈی پی ہے. جناب چیئرمین, اس ملک میں, ہمارے ملک میں 30% انفلیشن ہے, 30% کا افراط زر ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں افراط زر یا مہنگائی کتنی ہوئی ہے؟ 4.2%. بنگلہ دیش میں کتنی ہوئی ہے؟ 9%. جناب چیئرمین, ہمارے جو فارن ریزرو ہیں وہ انڈیا کے مقابلے میں 0.5% ہیں. ان کا فارن ریزرو $700 ارب ہے. ہمارے فارن ریزرو 3 سے 3.5-4 ارب سے اوپر نہیں جا رہے. اور بنگلہ دیش جو ہم سے علیحدہ ہوا ہے 1971 میں, جناب چیئرمین, اس کے فارن ریزرو اس وقت 30 سے 32 ارب ہیں, یعنی ہم ان کے 15% پہ بھی نہیں ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو چینج کر کے پاکستان کو فرسٹ رکھنا پڑے گا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, ایٹ لیسٹ سینٹ کی طرف سے یہ ایک رولنگ آپ کی طرف سے جانی چاہیے کہ کم سے کم اگلے 1 سال میں جو ٹاپ 2 نقصان کرنے والی ایس او ایز ہیں ان کو آکشن کیا جائے, اس کے اندر پرائیویٹ انویسٹمنٹ لائی جائے. کوئی سولوشن تو ہو, کوئی گورنمنٹ اپنے گلے میں یہ ہار نہیں باندھنا چاہتی کہ ہماری حکومت کو نقصان نہ ہو. جناب چیئرمین, جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم بجٹ کے فگرز پہ بحث کر رہے ہیں, جی اتنے ارب ہم کمائیں گے, اتنے ارب لاس کریں گے, 4,000 ارب ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انرجی ہے, پاور جنریشن ہے. پاور جنریشن میں ہم اگین اپنے ملک کی ہارڈ ارنڈ منی, ہمارے ٹیکس پیئر کی خون پسینے کی کمائی, ہر سال اس بھٹی میں چیئرمین صاحب ہم 1,100 1,300 ارب جھونکتے ہیں. ہم پاور جنریشن کمپنیز کو 1,200 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں. اس کے باوجود ہمارا پچھلے سال 1.5 سال پہلے جو سرکولر ڈیٹ 1,140 ارب تھا, آج کی ڈیٹ میں چیئرمین صاحب وہ 2,600 ارب ہو چکا ہے. یہ کوئی چھوٹی رقمیں نہیں ہیں. 2,600 ارب آج سرکولر ڈیٹ ہے صرف پاور کا. اور آج میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں, ہمارے کئی ایوان میں لوگوں کو پتا ہوگا اور کئی کو نہیں پتا ہوگا کہ چیئرمین صاحب گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ حیران کن حد تک پچھلے 2 سالوں میں بڑھا ہے. میں نے ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پیٹرولیم جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ 1,200 ارب روپے گیس کا سرکولر ڈیٹ کراس کر چکے ہیں. پی ایس او کسی وقت ڈیفالٹ کر سکتا ہے, ایس ایس جی سی کسی وقت ڈیفالٹ کر سکتا ہے.
تو یہ سرکولر ڈیٹس کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ نمبر 1 اس فیلڈ کی کرپشن ہے، نمبر 2 اس فیلڈ کی لیکیج ہے، نمبر 3 اس فیلڈ کی مس مینجمنٹ ہے۔ چیئرمین صاحب، ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو، ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ادھر اگر آپ اس محکمے میں ایک فیڈرل سیکرٹری لگاتے ہیں یا 3 فیڈرل سیکرٹری اور ایک سیکرٹری جنرل لگائیں، ان کے نیچے بے شک مہنگے سے مہنگے ترین جو کنسلٹنٹ ہیں وہ ہائر کریں، تاکہ جو 1100 ارب 1500 ارب سالانہ ہم اس کی بھٹی میں جھونک رہے ہیں، اور جو اس کے اندر 1500 اور 1100 ارب روپے کی کرپشن اور مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ اگین میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تمام انرجیز اپنی حکومت بچانے میں، اپنے ووٹ بڑھانے میں، اپنی مشہوری کرنے میں لگی ہیں۔ ہمارا مقصد پاکستان کی بنیادوں کو درست کرنا نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جس ملک کا 2-2.5 ہزار ارب ہر سال صرف پاور جنریشن میں، انرجی میں اور اس کی مس مینجمنٹ میں چلا جائے گا، وہ ملک کیا وائبل ہوگا؟ اس ملک کی انڈسٹری کیا چلے گی؟ اس ملک کو آپ کیا ترقی دیں گے؟ لیکن خدا کے لیے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہماری پرائرٹی پاکستان ہے، ہماری پرائرٹی حکومت نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ میں ایک چھوٹا سا ریویو یہ دیتا ہوں کہ ہماری پریزنٹ کرائسس کیا ہے، ہماری پریزنٹ کرائسس کیسے پیدا ہوئی ہے۔ ٹائم کا خیال رکھنا ہے جی، ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ ابھی 12 منٹ ہو گئی۔ اچھا سر، 5-7 منٹ اور چاہیے۔ اچھا سر، دیکھیں ہماری پریزنٹ کرائسس ایسے شروع ہوئی ہے کہ جب آج سے 18 مہینے پہلے پچھلی گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی، جب اس کی نو کانفیڈنس موو آئی، اس کے بعد جب پی ڈی ایم تشریف لائی، اگین میرا وہی پوائنٹ ہے، انہوں نے چیپ پاپولیرٹی کے لیے، ووٹ کے چکر میں، اپنی پولیٹیکل ایسٹ کے چکر میں انہوں نے پیٹرول کے اوپر آئی ایم ایف سے جھگڑا کھڑا کر لیا۔ اگر اس وقت یہ 10 سے 20 روپے 30 روپے آئی ایم ایف کو وقت پہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاتے تو ڈالر اور اس کی ٹرانچ نہ رکتی، ٹرانچ راہ رکنے سے ڈالر کی سپلائی پاکستان میں نہ رکتی اور ڈالر کی پرائس نہ بڑھتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کم سے کم 5 ارب ڈالر کی سالانہ امپورٹ ہے، ہماری ایکسپورٹ اس کے آدھے بھی نہیں ہے۔ جب ڈالر کی ٹرانچ آئی ایم ایف نے روکی، ہمارے فرینڈلی کنٹریز سے بھی ڈالر نہیں لینے دیے، تو آپ یقین کیجئے کہ ڈالر پہ پریشر آتا گیا۔ آئی ایم ایف نے اور انٹرنیشنل قوتوں نے ٹیکنیکلی بڑی خوبصورتی سے ہماری اکانومی کو تباہ کیا، ہماری ٹرانچ روک کے، اور ہمارے ملک کی پی ڈی ایم حکومت نے ان کو گراؤنڈز مہیا کیے، ان کے سامنے ڈٹ گئے، اور جب ڈٹ گئے اس کے بعد جب زور آیا تو 20 روپے پیٹرول بڑھانے کی بجائے پھر 100 روپے پیٹرول بڑھایا، 120 روپے پیٹرول بڑھایا۔ چیئرمین صاحب، اس ڈالر کی پرائس بڑھنے کا ایک سنگل امپیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جنرلی جو امپورٹ بل ہے وہ ایٹ لیسٹ 78 سے 80 ارب ڈالر کا ہے۔ اس دفعہ ہم نے آرٹیفیشلی اس کو کرب کر کے 60 ارب ڈالر پہ لائے ہیں۔ 70-80 ارب ڈالر پہ اگر 130 روپے ڈالر کی پرائس جو پچھلے 18 ماہ میں بڑھی ہے چیئرمین صاحب، 18 ماہ میں بڑھنے سے 10,000 ارب روپے پاکستانی عوام اب ہر سال یہ نقصان برداشت کرے گی، کیونکہ آپ امپورٹ پاکستان کی کم اتنی جلدی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ جو کرائسس ڈیولپ ہوا ہے یہ اس وجہ سے ڈیولپ ہوا کہ ہم آئی ایم ایف کو پراپرلی انگیج نہیں کر سکے، اس کے ساتھ ہم نے بیہیو نہیں کیا، مذاق کیا، اس کے کہنے کے باوجود مختلف جگہ پہ چھوٹی چھوٹی سبسڈیز دینے کی کوشش کی، اور آج پچھلے سال ہم نے 4,000-4,500 ارب انٹرسٹ دینا تھا، آج 7,500 ارب کیوں دینا ہے؟ اس لیے دینا ہے کہ ہمارے ڈالر کی پرائس 130 روپے بڑھ گئی ہے۔ ہم نے اس لیے 7,500 ارب قرض کا سود دینا ہے کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ جو باقی انڈیا کے اندر 6% ہے، بنگال میں 6% ہے، ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ اس کے ڈنڈے پہ 21% کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں بزنس کیا وائبل ہوگا؟ چیئرمین صاحب، اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، ہم فگرز پہ ضرور بات کرتے ہیں، لیکن اگین اگر سینٹ کی کوئی مینڈیٹری پاور نہیں ہوگی تو ہم یہ باتیں کریں گے، ہوا میں اڑ جائیں گی اور نہ کوئی سنے گا نہ کوئی اس پہ عمل کرے گا۔ میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے ڈائریکٹلی 2-3 جو سجیشنز ہیں اس پہ آتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب، ہمیں ایز اے قوم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ اور اپنی میڈیسن ایکسپورٹ اس کو اپنے قومی نعرہ بنانا چاہیے، اپنی پوری قوم کو، تمام سینیٹرز اپنے حلقوں میں، تمام ایم این ایز اور گورنمنٹ فنکشنریز کو ٹارگٹ دینا چاہیے
کہ اگلے 5 سال میں ہمارا 50 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہو آئی ٹی کا، کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت یوتھ بلج ہے. ہمارے 15 سے 30 سال کے درمیان نوجوان 65% ہے. اگر ان کو ہم یہاں پہ مواقع مہیا کریں، کراچی، لاہور، اسلام آباد کے علاوہ جو چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں، جو تھوڑے بیکورڈ ایریاز ہیں، حکومت وہاں پہ بلڈنگز بنائے، ان کو انٹرنیٹ مہیا کرے، ان کو انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کنیکٹ کرے، یو بلیو می ہمارا 5 سال میں 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح میڈیسن میں اگر ہیلتھ منسٹری اپنا رول پلے کرے، کامرس انڈسٹری اپنا رول پلے کرے اور ایکسپورٹ کو بڑھائے، ہماری میڈیسن کی ایکسپورٹ 50 ارب ڈالر ہو سکتی ہے. انڈیا کی آج آئی ٹی کی ایکسپورٹ 150 ارب ڈالر ہے چیئرمین صاحب، میڈیسن کی ایکسپورٹ 125 ارب ڈالر ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہماری کیا 3 ارب ڈالر آئی ٹی کی ایکسپورٹ، میڈیسن کی ایکسپورٹ کوئی 1.5 ارب ڈالر. جو چیز چیئرمین صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آئی ٹی کے اوپر محنت کرنے کے علاوہ جو ہمارے لیکیجز ہیں ان کو پراپرلی کنٹرول کرنا چاہیے. اور لیکیجز میں سب سے بڑے جو لیکیجز ہیں، دیکھیں ہمارے ملک میں 9 سے 10 ہزار ارب روپے کا گیس، ڈیزل، آئل، پیٹرول امپورٹ ہوتا ہے. ہمیں پاکستان کے سورسز پچھلے 15 سے 20 سال ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. ہم نے پچھلے 15 سے 20 سال اپنی ایکسپلوریشن پہ کام نہیں کیا، اپنی کوئی نئی فائنڈز نہیں کی، انٹرنیشنل کمپنیز کو ہم لے کے نہیں آئے. ہمیں اپنی انٹرنیشنل کمپنیز کو لا کے یہاں اپنی لوکل انرجی پہ کام کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب، ہماری جو آئی پی پیز ہیں یہ ایک مافیا ہے. ہمارے تمام جو سینیٹرز ہیں، تمام منسٹرز ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے وہ ہماری کوئی آلٹرنیٹ انرجی، کوئی ہائیڈل پاور، کوئی سولر پاور، کوئی ونڈ پاور، کوئی اٹامک پاور، اس کے پاور ہاؤس نہ چلنے دے رہے ہیں نہ بننے دے رہے ہیں، کیونکہ آئی پی پیز کو 2-2.5 ہزار ارب سال کا مختلف مدوں میں مل جاتا ہے. وہ ہمارے جیسے ملک کو کیسے وائبل ہونے دیں گے؟ چیئرمین صاحب، میں ایک دو اور چیزیں، اب چونکہ آپ ختم کر رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب نے بڑی ریکویسٹ کی اور بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی کیا کہ بلوچستان کے فنڈز اور پروجیکٹس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے اور کوئی پروجیکٹس دے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگین جب آپ اس بجٹ کو دیکھیں گے تو پورے پی ایس ڈی پی میں ان کے جتنے رننگ پروجیکٹس ہیں اس کا 10% فنڈ ایلوکیٹ کیا ہے، اور جو پیچھے سے پچھلے 4-5 سالوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے اس 10% میں سے بھی 5 یا 7% ریلیز ہوتا ہے. تو ہمیں یہ اپنے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جتنے پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ کے بلوچستان کے چل رہے ہیں وہ 5 سے 7% سے زیادہ اس میں کمپلیشن نہیں ہوگی. تو ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کی کم سے کم ایلوکیشن 50 to 60% کرے. جناب چیئرمین، اس کے علاوہ بلوچستان کے جو ڈیمز ہیں ان کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک واسٹ ایریا ہے، ڈیمز کی بہت ساری فیزیبلٹیز بنی ہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہی ہے. جناب چیئرمین، میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی کی بہت کمی ہوئی ہے. اس کی ایک ریزن ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ہم سب کو ایز اے رسپانسبل ممبر اور ہمارے جو سینئرز ہیں یعنی منسٹرز یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں، یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو بھی ہوتا ہے اور فرض بھی ہوتا ہے کہ وہ جب حکومت میں ہو تو حکومت میں ہونے کے وقت وہ اپنا دل، اپنا سینہ بڑا رکھے. اگر اپوزیشن کوئی ایجیٹیشن کر بھی رہی ہے تو اس کو برداشت کرے، لیکن ماحول ایسا رکھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی انویسٹمنٹس نہ رکیں، انٹرنیشنل مارکیٹ سے لوگوں کا آنا یہاں نہ رکے. جی چیئرمین صاحب، اور انٹرنیشنل تھینک یو قادر صاحب، بہت شکریہ جناب، جو ہے وہ پاکستان میں آئے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی تھینک یو. تھینک یو. میں ابھی تھوڑی سی ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ہم نے جمعے کو بل پاس کیے تھے سینٹ کے ممبران، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے، اس پہ بیسک ہمارا مقصد یہ تھا کہ سینٹ کے جو ممبران کا اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا بل ہے اس کو نیشنل اسمبلی کا یہ ایک ایکٹ تھا، اس کو الگ کر دیا جائے. اب اس میں کچھ ہمارے دوستوں نے جو میڈیا کے ساتھی ہیں انہوں نے بڑا چڑھا کے اس طرح پیش کر دیا ہے جیسے کہ اربوں روپے کا اس پہ سینٹ آف پاکستان پہ یا گورنمنٹ آف پاکستان پہ یا اس غریب ملک پہ بوجھ پڑ گیا ہے. میں یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ سینٹ آف پاکستان نے ایک
रुपए का भी इंक्रीज न बजट में किया है और न इसके बिल की अलग होने से किसी भी किस्म का सेनेट ऑफ पाकिस्तान या बजट पे कोई भी फर्क पड़ेगा या एक्स्ट्रा एक आने का भी एक्स्ट्रा बजट का फर्क नहीं पड़ेगा। जो बजट पहले था वही हैं, जो अलाउंसेस मिल रहे थे सेनेट के मेंबरान को वो ऑलरेडी मिल रहे थे, उसको मैंने सिर्फ एक्ट में रेक्टिफाई करके ठीक करने की कोशिश की है। जो गाय बगाए सेनेट फाइनेंस कमेटी उनको ठीक करता था और उस पे हर दिन सेनेट सेक्रेटेरिएट या चेयरमैन को जहां पे ऑडिट वाले ऑब्जेक्शन करते थे उसको मैंने दुरुस्त करने की एक्ट में कोशिश की है। यहां पे 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अच्छा है कि ताकि आपको भी पता हो और हमारे कौम को भी पता हो। पहले लिखा था जी कि जो चेयरमैन ऑफिस है उसका मंथली 6,000 रुपए होगा, चाय का या मेहमान आएंगे उनका खर्चा उसके ऑफिस का। नहीं, वो मिनिस्टर साहब सुन लेंगे। मैंने पहले अपनी जात से शुरू करता हूं, मैंने आज तक अपने ऑफिस में सरकारी एक पैसा नहीं लगाया, उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के चेक किया जा सकता है। एक बात। दूसरा, मैंने उसको 75 में अगर 6,000 रुपए था महीने का, आज के हिसाब से उसको ठीक करने की, कल को कोई चेयरमैन आता है, मेहमान आते हैं, जरूरत पड़ सकता है, उसको हमने 50,000 रुपए कर लिया था महीने का किचन का खर्चा, किचन घर का नहीं दफ्तर का। ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए जी। 1 मिनट जी। और डिप्टी चेयरमैन ने भी एक पैसा अभी तक खर्च नहीं किया अपने ऑफिस में। अब यहां पे जनाब लिखा था कि जी चेयरमैन सेनेट अगर अपने घर में रहेगा, जाती घर में, उसको 1 लाख रुपए किराया मिलेगा। कल को अगर कोई चेयरमैन सेनेट है वो अपने घर में रहना चाहता है तो उसका किराया हमने 2.5 लाख रुपए किया। अब आप बताएं इस्लामाबाद में 2.5 लाख रुपए में आजकल कोई रह कर तो दिखाए। हमने तो उसको अभी 2.5 लाख कर दिया, उसमें भी कोई नहीं रह सकता। अभी सर इस वक्त चेयरमैन सेनेट रह रहा है सरकारी घर में जो मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड वर्क्स ने उसको दी है, उसका हम 1,15,000 रुपए किराया देते हैं। अगर कल वो हमें निकाल देता है वहां से तो घर लेना है 2.5 लाख रुपए में। मुझे कोई मोहतरम सेनेटर या हमारे अखबार के दोस्त एक घर चेयरमैन सेनेट को लेके दे दें 2.5 लाख रुपए में, उसको भी मैंने 2.5 लाख किया है। नहीं, मैं तो कोई चेयरमैन अगर आएगा उसको जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है ना जी। सरकारी घर नहीं है ना, चेयरमैन सेनेट का हाउस भी नहीं है, ये भी ज़हन में रखें। वो अभी किराए पे रह रहा है मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड वर्क्स के घर पे, उसका अपना हाउस आज तक बना नहीं है, जिसके लिए मैंने 20 दफा कोशिश की कि बना ले। मेरे लिए ना सही कोई आएगा चेयरमैन रहेगा उसमें, वो भी नहीं बन सका। उस वक्त जब स्पीकर हाउस बना 11 करोड़ में, आज 45 करोड़ पे मुशाहिद हुसैन सैयद उस कमेटी में रहे हैं। 45 करोड़ में भी सीडीए नहीं बना के दे रहा था उस घर को, पैसे ही नहीं है उसके पास। फिर जी लिखा है घर जब चेयरमैन सेनेट का घर फर्निश होगा, अगर वो प्राइवेट किसी घर में रहेगा तो 50,000 रुपए में फर्निश करेगा। ठीक है, 75 में 50,000 रुपए बड़ा पैसा था, उसको अभी हमने क्या है कि जी ये तो अगर कभी जरूरत पड़ा, कोई ऐसा चेयरमैन आया, कोई घर फर्निश सरकारी करनी पड़ी, तो उसको हमने इंक्रीज करके 2.5 मिलियन के, जो एक बेड नहीं मिलता है आज तक, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रहे। अब वो बातें मैंने खत्म कर दी जो हम डर के चोरी चुप के वो नहीं करते थे। मैंने इसमें वो सारी बातें डाली जो हम यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनको ठीक करने की जरूरत थी। फिर जनाब लिखा था कि चेयरमैन सेनेट एक टेलीफोन इस्तेमाल करेगा, टेलीफोन। पिछले 5 साल से मैं चेयरमैन सेनेट हूं तो मेरे ख्याल में 4 लाइनें लगे हैं टेलीफोन के, जिसके बिल 5,000 3,000 आते हैं। उसको टेलीफोन्स कर दिया मैंने बजाय टेलीफोन के, ये करेक्शन की है जी। लिखा है जी कि चेयरमैन सेनेट का पहले एक्ट में 75, असल में हमारे यहां कंपैरेटिव कोई देख नहीं रहा है। इसी आज जो अखबार में लिखा था अंसार अब्बासी साहब ने, तो उसने लिखा है जी कि मुझे अभी तक बिल नहीं मिले लेकिन ये चीजें हो रही, तो आप बिल ले लें सेक्रेटेरिएट से, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, दोनों ले लें। कंपैरेटिव स्टेटमेंट उसका देख लें, हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे पूरे सेक्रेटेरिएट को भी और अखबार के साथियों को भी। फिर लिखा है जब वो विजिट करेगा
جہاں جائے گا وزٹ پہ، یہ ایکٹ میں اوریجنل لکھا ہے کہ وہ اپنے نیٹو ایک ٹیلی فون لائن لگے گا چیئرمین کے لیے. چیئرمین ملک کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے، وائس پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے، اس کو ایک ٹیلی فون لائن کے لیے کہتے ہیں جی وہ کیوں مل رہا ہے. اس کو ہم نے ٹیلی فون لائن کر دیا ہے کہ اگر 2 بھی ہو جائیں تو گزارا ہو جائے، جو کہ کبھی آج تک میں نے تو یوز نہیں کیا ہے اور میرے جو پہلے چیئرمین رہے انہوں نے بھی استعمال نہیں کیا ہے. پھر ہے جی ٹریولنگ الاؤنس. چیئرمین سینٹ کہتے ہیں جی کہ ٹریولنگ الاؤنس اس کے لیے 7,000 روپے رکھا گیا تھا. آج تک کہ وہ ہوٹل جائے رہے جدھر پاکستان میں 7,000 روپے میں، اس کو ہم نے کر دیا تھا کوئی نہیں، پہلے ہے جناب 75 روپیز پر ڈے، اس کو ابھی میں نے 5,000 کر دیا ہے. کہ بھائی حقیقت پہ رہے ہیں کیا، ہم ایسے منافقت کر رہے ہیں؟ میں آنیسٹلی آپ سب کو آج کہہ رہا ہوں، پورے قوم کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو ٹھیک کیا. میں نے آج تک ایک ٹی اے ڈی اے نہیں لیا ہے. سینٹ سیکریٹریٹ پورا اٹھا کے بل دے، میں آڈٹ والوں کو کہتا ہوں آڈٹ کریں، میں نے نہیں لیا ہے. میں پریفر کرتا ہوں جا کے گورنر ہاؤس کے کمرے میں رہوں، کوئی پریزیڈنشل سویٹ میں نے نہیں لیا ہے. وہ اترائز ہے چیئرمین کو، اور پہلے بھی چیئرمین رہے ہیں کسی نے نہیں لیا ہے. لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی ایکٹ میں یا نہیں ضرورت تھی؟ ابھی بھی 5,000 میں ڈاکٹر آصف کرمانی کسی ہوٹل میں رہ کے تو دکھائیں پاکستان میں. پھر لکھا ہے جناب، ایک منٹ جی، پھر لکھا ہے جی ڈیلی الاؤنسز ہے 1,750 روپے. 1,750 روپے میں چیئرمین سینٹ کوئی کیا الاؤنس ڈیلی لے سکتا ہے؟ اس کو میں نے ٹھیک کیا ہے، اس کو 10,000 روپے کیا ہے. میں ابھی بھی کہہ نہ میں لوں گا، الحمدللہ اللہ ضرورت نہ پڑائے، لیکن کوئی ایسا چیئرمین تو آئے گا جس کو ضرورت پڑے، کیوں نہ لے؟ وہ ملک کی خدمت تو کر رہا ہے نا. اس کے لیے اس کو میں نے 10,000 روپے کیا، میں نے آج تک نہیں لیا ہے. اس کی بھی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. پھر جناب لکھا تھا ایکٹ میں اوریجنل لکھا ہے کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر یہ دونوں کا ایک ایکٹ ہوتا تھا، ابھی ہم نے الگ کر دیا. چیئرمین اور اسپیکر جب ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں گے یا اس کو ضرورت پڑے وہ جہاز ریکوزیشن کرے گا ایئر فورس کا، آرمی سے، نیوی سے، یا پرائم منسٹر کیبنٹ ڈویژن سے، پروونشل گورنمنٹ سے، اس پی آئی اے سے، اس کو میں نے ٹھیک کر کے یہ کوشش کی. انہوں نے کہا جہاز خرید لیا ہے، کاش پاکستان انشاءاللہ ترقی جب کرے گا تو چیئرمین سینٹ 10 جہاز خریدے گا اس ملک کی خدمت کے لیے. لیکن ابھی چونکہ جہاز کی ضرورت نہ خریدا ہے، لیکن ایسا ازیوم کر رہے تھے اخبار میں ایسے کہ جیسے جہاز خرید لیا گیا ہے. بھائی صرف اس میں یہ ڈال دیا گیا ہے، ہمارے الاؤنس کے ایکٹ میں پہلے لکھا ہوا ایکٹ میں تھا کہ پی آئی اے کے صرف ٹکٹ ملیں گے، اس کو ہم نے سینٹ فائنانس کمیٹی سے چینج کر کے ابھی اس میں بھی یہ چینجز کی کہ اگر کوئی پرائیویٹ ہے، کلب ہے، تو وہ بھی یوز کر سکیں. اتنے حد تک ہے. اور کوئی جہاز آج تک کسی چیئرمین سینٹ نے پیمنٹ دے کے لی نہیں ہے، نہ کرائے پہ لیا ہے، اور نہ آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں لے گا. پاکستان کے جہاز اس کے جہاز ہیں، استعمال کرے گا. پھر ہے جی چیئرمین اور اسپیکر کی فیملی کے میڈیکل، وہ ایک بھی ہم نے چینج نہیں کیا ہے. صرف یہ کیا ہے کہ جو ایکچول پہلے یہ تھا کہ جو آپ نے بنا کے بل لانا ہے سینٹ سیکریٹریٹ پروسیس کرے گا یا نیشنل اسمبلی، تو اس کو جو بل لائے گا پھر وہ ری ایمبرس ہوگا. ابھی ہم نے کہا ہے جو ایکچول پیمنٹ ہاسپٹل کا ہوگا وہ پیمنٹ کریں گے. اس میں ڈپٹی چیئرمین بھی ہے، اس میں ممبران بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ کریکشن ہم نے کی ہے. تو ہم نے کافی چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہیں جس کو بدقسمتی سے ایسے ہی جی یقین مانے اصلاحات کی. میں سر ابھی تشریف رکھے، آج عرفان صاحب مجھے سنیں، روز میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں. پھر آئیں جناب، کمپنسیشن دیا ہے اگر ایئر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، ممبران کو. کیا تھا 78 میں؟ اس وقت تھا جی کہ ان کو 3 لاکھ روپے دیا جائے گا. اس کو میں نے ٹھیک کیا، اللہ نہ کرے کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کو 1 اگر کروڑ روپے کیا. سرکاری ملازمین کا میاں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت کے ڈیورنگ سروس ڈیتھ پہ بھی 1.5 کروڑ ہر وقت ہم دیتے ہیں، 1 کروڑ، اور اس کے بعد ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس کو اگر 1 کروڑ کیا ہے، 75 میں 3 لاکھ تھا. اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پڑے، اللہ نہ کرے اگر کوئی ہوتا ہے ایسا حادثہ تو یہ کم از کم کور تو ہو. اس کو ٹھیک کیا. اب اس کو اگر وہ کہیں جی کروڑ روپے وہ جیب میں، اللہ نہ کرے پھر اس سے پہلے اس کو مرنا بھی پڑے گا نا جی، ایکسیڈنٹ بھی کرنی پڑے گی.
تو یہ کریکشنیں ضروری تھیں. یہ میں نے ایکٹ کو ٹھیک کیا ہے. میں نے 75 سے ابھی جو آرڈر کے ذریعے فائنانس بل کے ذریعے ہم اس میں کریکشنیں کرتے رہتے تھے وہ میں نے سارے اس میں ڈال کے ٹھیک کیے ونس اینڈ فار آل. ڈسکریشنری گرانٹ, جب میں چیئرمین سینٹ بنا تو مجھے کہا گیا جی کہ 1.5 لاکھ روپے پڑا ہے, ڈسکریشنری گرانٹ ہے, جو آپ کے پاس اگر کوئی غریب آتا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کوئی یونیورسٹی آتے ہیں, ان کو دینا ہے 6 لاکھ روپے سال کا, لیکن چونکہ آپ مارچ میں آئے ابھی 1.5 لاکھ پڑا ہے. تو میں نے کہا جی میں یوز نہیں کروں گا, اور پھر گورنمنٹ نے ویسے بھی اس کو بین کر دیا, اس کو ہم نے صرف کریکشن, اور میں ساؤز کو بتاتا ہوں ایک دیلا بھی یوز نہیں ہوا ہے, نہ کسی کو ڈسکریشنری گرانٹ فائنانس منسٹری دے رہی ہے, فائنانس منسٹر سامنے بیٹھے ہیں, اس کو صرف ایکٹ کے حد تک 6 لاکھ سے ہم نے 12 کیا ہے. اور ڈپٹی چیئرمین کا 3 لاکھ سے, سلیم صاحب اس وقت ڈپٹی چیئرمین تھے, ان کو بھی پتا ہوگا, 3 سے اس کو 6 کر دیا ہے. کاغذوں میں کسی نے یوز نہیں کیا ہے, فائنانس منسٹری نے اس ہیڈ آف اکاؤنٹ کو ہی بلاک کر دیا ہوا ہے, اور آج تک ہم نے نہیں دیا ہے. اچھا جی, ایڈیشنل پریویلیجز کا یہ ایکٹ میں 1975 کے ایکٹ میں جو اسپیکر اور چیئرمین کا ایکٹ ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ جی ٹائم ٹو ٹائم سرکار یا منسٹری فائنانس کا مطلب فائنانس ڈویژن فائنانس بل فائنانس کمیٹی کرے گا, اس کو ہم نے ایز اٹ از اسی طرح رہنے دیا, کوئی چینج نہیں کیا. سیکیورٹی, میرے 2 فارمر چیئرمین یہاں پہ ہیں, باقی بھی ہیں, روز مجھے کہتے ہیں جی ایکٹ میں 75 کے اسپیکر فارمر اسپیکر اور فارمر چیئرمین کا لکھا ہوا ہے, ہمیں دے نہیں رہے ہیں. سیکریٹریٹ نے 20 دفعہ پروسیس کیا اس کیس کو, پروونشل گورنمنٹ کہتے ہیں کہ کلیریفائی نہیں ہے, اس کو آپ لوگوں نے ایکٹ میں صحیح ڈیفائن نہیں کیا ہے, کیونکہ یہاں نوٹیفیکیشن وہ چلتا ہے جہاں پہ اس کو منسٹری انٹیریئر کا سیکشن افسر ایشو کرے, آپ کا ایکٹ نہیں مانا جاتا. میں آج سچی باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو. اس کو ہم نے کلیریفائی کیا کہ اس کو جو سیکیورٹی ہے وہ کس کس ادارے سے لے جا سکتی ہے, یہ دے دیں اس کو. ایکٹ میں آلریڈی موجود ہے, کلیریفیکیشن دی ہے, اس کو کریکٹ کیا ہے. پھر دیے جی کہ سینٹ میں جو فارمر چیئرمین اس کو اسٹاف, میں نے اس کو بلاک کیا ہے. پہلے یہ تھا کہ جی تمام جو فارمر چیئرمین ہیں, جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر ہیں, ابھی آپ نے ریسنٹلی جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اس کے ساتھ 60 بندے تھے, تو ہمارے پاس ٹوٹل 7 سے 6 بندے تھے, وہ بھی کانٹریکچوئل. میں نے کہا کہ اب یہ ریگولر نہیں ہوں گے, اس کو کریکٹ کیا ہے میں نے, کیا اندر ریگولر ہو کے سیکریٹریٹ پہ بوجھ بڑھتے ہیں, پھر نئے دینے پڑتے ہیں. اس کو ٹھیک کیے, اس کو ایک ایسا بنایا جیسے کہ 50 بندے لے لیے اور کام چلا رہے ہیں. یہ ہو گیا جناب, میں آپ کے سامنے رکھا میں نے چیئرمین اور اسپیکر کے ایکٹ. دوسری جی, اب آ جائیں ہمارے محترم ممبران پارلیمان جو سینیٹرز ہیں دونوں ہاؤسز کے. ٹریولنگ الاؤنس جناب ان کو 75 میں 10 روپے پر کلومیٹر فکس کر دیا گیا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
تو میں کہہ رہا تھا کہ جناب ہمارے ممبران ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اسپیشلی، اور یہ سینٹ فائنانس کمیٹی سے گائے بگائے چینج ہوتے رہے، 10 روپے پر کلومیٹر رہے۔ آج عطاء الرحمان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ سچ بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر، 10 روپے میں ڈی آئی خان سے آ سکتے ہیں یہاں پہ تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو چینج نہیں کرتے ہیں، حقیقت پسند رہے ہیں۔ اس کو ہم نے 30 روپے کر دیا آج کے حساب سے، 3400 روپے میں ان کو گزارا ہو ہی نہیں سکتا تھا، گاڑی کا فیول پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں نے سینٹ فائنانس کمیٹی میں جب یہ سب نے مجھے کہا کہ جی ہم آ ہی نہیں سکتے ہیں، مشاہد صاحب گواہ ہیں، باقی سینٹ فائنانس کمیٹی کے ممبران ہیں، کہ ہم نے اس کو کہا کہ جی باقی صوبے کے جو ممبران ہیں ان کے برابر تو ان کو دے دیں، انہوں نے کیا کیا ہے، ایسا کوئی غلطی کیا ہے؟ تو اس کو کر کے اس کو میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے گلے نہ رہے روز آڈٹ، مجھے نہ پکڑے یا فائنانس کمیٹی کو۔ اب آپ لوگوں کو پنجاب کے اور کے پی کے ان کو بھی باقی صوبوں کی طرح کے ٹکٹ سہولتیں ملیں گے۔ دوسری بات، اب ادھر بھی ٹریول کا آ گیا ہے، آپ نے 75 میں صرف پی آئی اے آپریٹ کرتا تھا، اس میں پی آئی اے اور ریلوے لکھا ہوا ہے، ریلوے کا لکھا ہے جی 2 روپے دینا ہے پر کلومیٹر، 2 روپے پہ آج کل کون جا سکتا ہے، تو جائے، اس کو میں نے کریکٹ کیا ہے۔ اور جو آپ پی آئی اے کے صرف ٹکٹ کی بات کر رہے تھے تو اس پہ آپ سارے معزز ممبران ہیں، اس میں سلیم صاحب بھی شامل ہیں، باقی بھی ہیں، ہم ہیں، میں خود ہوں، ہم کبھی سرین میں جاتے ہیں، کبھی ایئر بلو میں، ابھی اتنی ایئر لائن آ گئے، اس میں ہم نے ممبران کے ایکٹ میں بھی کریکشن کی ہے کہ صرف پی آئی اے، لفظ آڈٹ کہتا ہے، صرف پی آئی اے لکھا ہے جناب، اس کو پھر آپ کسی اور کو کیوں دیں گے؟ اور ممبران سیکریٹریٹ کو کہتے ہیں جی ہمیں الاؤنسز ایسے ہمارے جو ووچرز یا ٹکٹ دے دیں جو ہم کسی اور جہاز پہ بھی ٹریول کر سکیں اور سستی بھی ہیں۔ تو ہم نے یہ ایکٹ میں امینڈ کر کے ان کو بھی آتھورائز کر دیا ہے کہ باقی جو جہاز آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ بھی جائیں جی۔ پھر آئیں جی، میں ایک عطاء الرحمان صاحب، میں اس کے بعد دیتا ہوں اب جی۔ آفس نہیں ہے، اگر اس کی بھی وہ بھی اجازت ہے تو کرواتا ہوں، ممبران کروا کی دوں گا، آسانی وہ آپ ہو مجھے سے چیمبر میں کہیں میں کرواتا ہوں۔ ابھی تک ایکٹ میں ہے جی 3 روپے پر کلومیٹر پہ بائی روڈ آ جائیں تو ان کو ملے، 3 روپے میں کون آ سکتا ہے، 10 روپے میں کون آ سکتا ہے، اس کو ہم نے چینج کر کے آج کل کے حساب سے لگا ہے۔ اور آپ کرمانی صاحب بتائیں، آپ کرمانی صاحب 3400 روپے میں آپ ڈیوو میں بھی آ جا سکتے ہیں، تو میں تیار ہوں، میں اس ایکٹ کو واپس کرنے کو تیار ہوں۔ ریئلسٹک اپروچ رکھیں، کیوں ہم غلط بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے تو آپ لوگ سارے کہتے ہیں، پورے نیشنل اسمبلی کے ممبران بھی سارے بھی کہ ہمارے پاس الاؤنس نہیں ہے۔ دوسری جناب، جو ممبران کے اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کے چینج کیے ہیں وہ بھی سن لیں، ورنہ یہ بھی اب کہیں گے آپ کو او جی گاڑیاں بہت بڑی دیں، آپ کو کہتے ہیں جی آپ 22 گریڈ کے افسر کے جتنے آپ کے سٹیٹس ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو، جتنے اس کے الاؤنسز ہیں اس کا تنخواہ وہ آپ کو دے دیں، آپ لوگ اور کچھ نہ مانگیں۔ میں اس پہ راضی ہوں، گورنمنٹ منسٹر فائنانس بیٹھی ہوئی ہیں، آج اناؤنس کر دے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، جو وہ لیتے ہیں اس جتنا دے دیں۔ گاڑی 1300 سی سی، اب 1300 سی سی 75 میں تھا، اس میں آج تک عطاء الرحمان صاحب، معذرت سے ناراض نہیں ہو، عطاء الرحمان صاحب بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب اس کو میں نے ایکٹ میں 1600 سی سی کر دیا ہے، 60 سال اور سوچ سمجھ کے کہ بھائی 60 سال تک اگر 1600 سی سی رہے گا، یہ ایکٹ پھر سے بدلنا نہیں ہے، یہ میں نے کر دیا ہے، میں یہ باتیں سن بھی رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کا اس لیے ذمہ اٹھایا ہے کہ میں روز بھگتتا ہوں، ان کو میں فیس کرتا ہوں، میرے ممبران فیس کرتے ہیں، آڈٹ کو ہم فیس کرتے ہیں، میرا سیکریٹریٹ فیس کرتا ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی۔ پھر جناب ایک بہت بڑی انوملی، نیشنل اسمبلی کے ممبر کوئی بھی رہتے اسی ایکٹ میں تھا کہ وہ ایک دن بھی اگر ممبر تھا تو اس کو آفٹر ریٹائرمنٹ جو پرکس ملتے تھے، بلو پاسپورٹ یا میڈیکل فیسلٹی، وہ ملیں گے۔ سینٹ کے ممبران کے لیے تھا کہ جی وہ پورے ٹرم کے لیے ہوں گے، پورا ٹرم 6 سال کے لیے۔ تو میں نے ایک 3 سال والا پاسپورٹ میرے پاس آیا کہ اس کو رینیو کرنا ہے اور اس کے میڈیکل کے بل دینے۔ میں نے سیکریٹریٹ سے کہا کہ ہماری ایک سینیٹر ستارہ ایاز
ایک سینیٹر تھے ہمارے میر زہری صاحب جو تھے نیامت صاحب, انہوں نے 20 دفعہ مجھے کہا آپ لوگ اس کو تو پاسپورٹ دے نہیں رہے ہیں, وہ 4 سال رہے ہیں سینیٹر, یہ 3 سال والے کو دے رہے ہیں. کہتے جی وہ قرندازی میں نکلا تھا تو ان کو اجازت ہے. تو میں نے کہا یہ اجازت کس نے دی ہے؟ یہ میں فائنانس کمیٹی میں لے کر گیا کہ جی ان کا کیا قصور ہے جو 5 سال 9 مہینے رہے ہیں, اگر ایک دن پہلے انہوں نے کوئی الیکشن لڑنے کے لیے ریزائن کر دیا ہے تو ان کو فیسلٹیز نہیں دے رہتے. اس کو میں نے کلیکٹ کر دیا ہے, 3 سال ٹرم ہم نے فکس کر دیا ہے. انہوں نے کہا ایکٹ میں جب تک نہیں ہوگا, لا منسٹری نے کہا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہم نے کر دیا ہے کہ جی 3 سال کا ایک فکس کر دیا ہے کہ ضرورت ہے. تو یہ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی. اب چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کا آپ کو بتا دیا, اس کا بھی یہی لکھا ہوا تھا جی کہ اس کو اسٹاف کیا, اس کو ڈیفائن کر دیا کہ اسٹاف کیا کیا اس کے پاس رہے گا جتنی ہے. باقی دنیا کے تمام سینیٹرز میں آپ چلے جائیں پینشنیبل ہیں, ان کو سینیٹرز کے لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے. یہاں پہ تو ہم اس پاسپورٹ کو دیتے ہوئے بھی ہمیں بیماری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا لے کے جا رہے ہیں. بھائی صاحب وہ سرکار کے کام کر رہے ہیں, آپ کی ملک کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں دنیا میں. چیئرمین سینٹ کو کہتے تھے شروع میں جب میں بنا تو اسٹیٹ وزٹ میں جا رہا تھا مالدیو, کہتے تھے $160 سر آپ کو ملے گا پورے ٹور کے لیے. میں نے کہا یہ رکھ لو, میں ادھر کسی کو کھانا کھلاؤں گا, اپنے جیب سے کھلا دوں گا. تو یہ چیزیں ریئلسٹک اپروچ رکھیں, ان چیزوں کو اب سن لیں, سمجھ لیں. اگر سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک نہیں کرنا, فائنانس منسٹر بیٹھی ہوئی ہیں, نیشنل اسمبلی سے اس ایکٹ کو نہ کریں پاس. اگر سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں, وقت کی ضرورت ہے, آڈٹ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, تو پھر اس کو پاس کر کے تاکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ٹھیک ہو جائے. آپ کے پروونشل اسمبلی جو آپ کے کانسٹیٹوئنسیز ہیں, ادھر کے ہر ممبر 4.5-5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے. آپ کیا لیتے ہیں؟ 1,60,000. یہیں سینٹ میں ہمارے امپلائیز آپ سے زیادہ لیتے ہیں. اچھی بات ہے, ہم ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ہم اپنے سیکریٹریٹ کو, اسٹاف کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینا چاہتے ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. لیکن سینیٹرز بھی ضروری ہیں, ایم این ایز بھی ضروری ہیں اس ملک کے, ان کا بھی خیال رکھیں. لازمی نہیں ہے وہ سارے ارب پتی آ گئے ہیں یہاں پہ, اس کا مطلب ہے آپ ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں کو بلاک بھی کر رہے ہیں کہ وہ شریف تنخواہ دار جو کام کر کے محنت کر کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ نہ بھی آئے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 1 پیسے کا سینٹ سیکریٹریٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان پہ 1 دھیلے کا ایکسٹرا پیسہ اس پہ نہ لگے گا, نہ لگا ہے. جو ایگزسٹنگ تھا وہی رہیں گے, وہی تھے. بہت شکریہ جی. سلیم صاحب آرڈر نمبر 2 پلیز. عرفان صاحب ابھی ایک میں دیتا ہوں آپ کو, دیتا ہوں. یہ ابھی میڈم آئی ہیں, میڈم فائنانس منسٹر, انہوں نے لے کے جانا ہے بل وہاں پہ. جی آرڈر نمبر 2 سلیم صاحب پلیز. چیئرمین صاحب بیفور آئی ٹیک دی آرڈر نمبر 2, جی آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اس پہ مجھے تھوڑا گلہ ہے, وہ اس لیے کہ یہ بل ہماری نہ نظر سے گزرا, نہ ہم نے اس کو دیکھا, نہ ہم نے اس کو پڑھا, اور یہ بل سینٹ میں 2 منٹ میں پاس ہو گیا. میں نے کچھ سینیٹرز سے بات کی کہ آپ نے یہ بل سائن کیا, آپ نے یہ بل دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دیکھا, ہمیں آ کے کہا گیا کہ یہ سینیٹرز کے لیے بہت اچھا ہے, آپ یہ بل سائن کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں تشریف رکھیں جی. دلاور خان صاحب آپ جی سلیم صاحب تشریف چھوڑیں آپ. دلاور صاحب میری گزارش ہے بیٹھ جائیں جی, بیٹھیں. تشریف رکھیں. ٹھیک ہے, ان کو بات کرنے دیں. سلیم صاحب کو بات کریں, وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں, جی کرنے دیں, ان کا گلہ جائز ہے, کریں مجھ سے. دیکھیں میں یہ دلاور خان صاحب ایموشنل ہو جاتے ہیں, میں اس لیے یہ ایشو نہیں اٹھا رہا کہ سینیٹرز کا کوئی فائدہ نہ ہو. اس میں کوئی, میں آپ کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میں ڈپٹی چیئرمین تھا 2018 اور 21 کے بیچ میں, ہم ایسا ایک بل لائے تھے جو کہ میری کنسلٹیشن کے بغیر یہ بل پیش کیا گیا تھا, اور وہ بل تھا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے. اور میں نے اس کو اس ہاؤس میں اپوز کیا تھا کہ سینیٹرز کو ایڈریس کرے بغیر ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کو کوئی مراد نہ دی جائیں. آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد ابھی 4 مہینے پہلے ایک سمری موو ہوئی سینٹ سے, جو کہ اس ہاؤس میں نہیں لائی گئی, وہ ڈائریکٹ بھیجی گئی پرائم منسٹر کو
चेयरमैन अगेन डिप्टी चेयरमैन के बेनिफिट्स के लिए और सेनेटर्स के बेनिफिट्स के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लाइन की। सलीम साहब, ये मैं हमारे सेक्रेटेरिएट से कोई समरी नहीं गया प्राइम मिनिस्टर मैं को। आपको बता बी रहा हूं, रेस्ट अश्योर, मैं आपको मैं बता रहा आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो नहीं है वो नहीं है। देखिए जो जी। नहीं, आप जरूर कहें, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। आज ये बिल जो मैंने अब पढ़ा है, उसमें मुझे सेनेटर्स के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर आप मुझे ये कन्विंस करें कि इन सेनेटर्स को इसमें कुछ मिल रहा है, तो मैं ये समझूंगा कि इनको सिर्फ लॉलीपॉप दी जा रही है। बाकी सब कुछ इस बिल में चेयरमैन के लिए है, और ऐसे ये इंप्रेशन जा रहा है इसमें जो मैंने पढ़ा है। आप पढ़ें 14 नंबर क्लॉज, आप पढ़ें 20 नंबर क्लॉज। मैंने तो आपको सारे क्लॉज नहीं, बताए जो चेंज हुए। चेयरमैन साहब आपने नहीं पढ़े, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आपने नहीं पढ़े। 14 नंबर क्लॉज में ये कहता है कि आप ट्रांसपोर्ट की आपने बात जरूर की, वो तो हमारे ऐड में लिखा हुआ है। इसमें आप लिखने जा रहे हैं कि चेयरमैन कैन चार्टर अ प्लेन फ्रॉम अ कमर्शियल इदारा एंड गो एनीवेयर ही वांट्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सलीम साहब, हम क्या मैसेज देना जा रहे हैं दुनिया को। मैंने भी अंसार अब्बासी साहब का पढ़ा है जो ये उन्होंने लिखा है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि पहले हमारा इशू सेनेटर्स का है। हम हमेशा दफ्तरों को बेनिफिट देना चाहते हैं, सेनेटर्स को बेनिफिट नहीं देना चाहते। उसकी क्या वजह है? मैं डिप्टी चेयरमैन के दौर से और अब भी मैं सेनेटर्स की कॉल्स लेता हूं। उनके पास गाड़ी नहीं होती एयरपोर्ट जाने को, यहां बैठे हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं होते टू मैनेज देयर अफेयर्स, उनकी सैलरीज ठीक नहीं है। हम पहले इस हाउस को ऑर्डर में करें, फिर चेयरमैन की बात करें, फिर डिप्टी चेयरमैन की बात करें। अगर हम इसी तरह चलते रहे और चेयरमैन्स को और पिछले चेयरमैन्स को और आगे वाले चेयरमैन्स को बेनिफिट देने के लिए, तो ये जो बैठे हैं हमारे पीछे, इनको कुछ नहीं मिलना। ये ऐसी ड्रम बजाते रहेंगे, नॉट रियलाइजिंग के हमें कुछ मिला। चलिए सलीम साहब, मैं अब क्लैरिफाई कर दूं। अब मेरी सुन लें, फिर आप एंड में जो आपका कंक्लूजन है, दैट इज योर कंक्लूजन। तो मैं समझता हूं इस बिल को रिविजिट करें, इस बिल को कंसल्टेशन करें, नॉट इन द सेनेट फाइनेंस कमेटी, क्योंकि वहां कोई बोलता नहीं है सेनेट फाइनेंस कमेटी में। इसको आप भेजें हमारी फाइनेंस कमेटी में, जहां के सब सेनेटर्स आए और सब सेनेटर्स अपना व्यू दें, और उसके बाद इसको हाउस में लाएं। हाउस में सब सेनेटर्स इस पे डिबेट करें, अपने व्यूज दें, उसके बाद इस बिल को आप कंसिडर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, ये दिस इज सेंडिंग अ वेरी बैड सिग्नल पहले सुन ले सलीम साहब। टू एवरीवन। दिस इज द टाइम वेयर पाकिस्तान इज सफरिंग, वी आर सफरिंग। ये हाउस जो है आपका कर्जे पे चलता है, कर्जे पे चलता है। थैंक यू सलीम साहब, हो गया। मैं अभी अर्ज करूं। मुझे खत्म करने दें सर। आज मुझे प्लीज, मैं आपको पता है मैं बोलता नहीं हूं, आज मुझे आप बोलने दें। मैं समझता हूं कि विदाउट एड्रेसिंग द सेनेटर्स इश्यूज, ये बिल इनफ्रक्शियस है। ये बिल इज ओनली फॉर द चेयरमैन सेनेट मेरे व्यू में। बाकी इसमें सेनेटर्स के लिए कुछ नहीं है। 20 रुपए किलोमीटर मींस नथिंग। मेन इशू है सेनेटर्स की सैलरी का, जो हमें एड्रेस करना है। चेयरमैन की सैलरी, डिप्टी चेयरमैन की सैलरी वाज नेवर इंपॉर्टेंट। इट इज द इंपॉर्टेंस इज द मेंबर सैलरी, इंपॉर्टेंस इज द मेंबर्स प्रिविलेजेस, इंपॉर्टेंस इज द मेंबर्स इश्यूज। अगर आप इस हाउस के कस्टोडियन हो के मेंबर्स का ख्याल नहीं रख सकते, तो मैं समझता हूं वी हैव फेल्ड। एवरी चेयरमैन सेनेट हैज फेल्ड इन दिस हाउस, not protecting the employees and not protecting the members of the house. So this is my feeling. I have conveyed it to the house. बाकी it's up to you and the house. सलीम साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातें की। मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट लिया, आपने गौर से सुना नहीं। मैंने कहा ये तमाम सहूलतें ऑलरेडी सेनेटर्स को दे रही थी। मैंने सिर्फ एक्ट को अलग किया ताकि कल को सेनेटर्स के एक्ट के बारे में अगर बात हो सके तो नेशनल असेंबली अपना फैसला खुद करे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान का फैसला खुद हो सके। एक सेकंड, मैं सलीम साहब कभी मुझे कंक्लूड करने दें। फिर आपने फरमाया कि ये बिल सेनेटर्स को लॉलीपॉप है। सेनेटर्स का मैंने पहले स्टार्ट में ही कहा कि मैंने एक पैसे का इंक्रीज न सेनेटर्स का न चेयरमैन का किसी का कोई बेनिफिट इसमें डाला ही नहीं है। सिर्फ चीजों को इन ऑर्डर किया है। जो
سینٹ فائنانس کمیٹی ہے جس کو اترائز کیا ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن نے، وہ گائے بگائے اس میں چینجز کرتی تھیں، ان کو میں نے اس میں ایڈریس کرنے کی کوشش کر کے اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے اور چیزوں کو نارمل کر دیا ہے۔ ایک بھی جو کلاز ایکسٹرا ڈلا ہو، نیا ڈلا ہو، اس میں کوئی چیز آیا ہو، چاہے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین یا ممبران کا، تو پھر تو ٹھیک ہے، ایگزیکٹ وہی تھا۔ پھر سینٹ کے جو اس کا امپلائیز کا کہیں یا ہمارا فورم ہی سینٹ فائنانس کمیٹی ہے جس میں بل اور بزنس ایڈوائزری میں رکھی جاتی ہے، یہ ہم نے ڈسکس کی ہے کئی دفعہ۔ ہمارا جو بل ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا تنخواہ کے لیے گیا ہے، ہمارے سیکریٹریٹ سے آج تک پی ایم صاحب کو ایک سمری بھی نہیں گئی ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں۔ پہلے بڑھیں گی تو سینٹ آف پاکستان کے ممبران کی بڑھیں گی، ان کی ضروریات کے لیے بڑھیں گی۔ ابھی بھی سلیم صاحب اگر یہ میں ٹھیک نہ کروں تو آپ کے جو تقریباً آف آف دا ہاؤس ہے جو پنجاب اور کے پی کے سینیٹر ہیں، ان کو پھر مجھے صرف 3400 روپے دینا پڑے گا۔ 3400 روپے میں وہ نہیں گزارا کر سکتے، اس کو ٹھیک کر کے ابھی میں نے ایٹ پار کر لیا۔ آپ سندھ سے آتے ہیں ہمارے بلوچستان والے تو ٹھیک ہیں، دور سے آتے ہیں ان کے لیے بھی سینٹ فائنانس کمیٹی نے کیا تھا فیصلہ، اس کو بھی اس میں ایڈریس کیا ہے۔ ٹکٹوں کا مسئلہ ایڈریس کیا ہے۔ تو میں نے تو شروع سے سٹارٹ لیتے ہوئے کہا کہ میں نے صرف ایکٹ کو سیپریٹ کیا ہے، ایک پیسے کا برڈن اور ڈالا نہیں ہے پاکستان پہ کسی بھی طریقے سے۔ چارٹرڈ جو پلان کی آپ بات کر رہے ہیں، ریکوزیشن اور چارٹر آلریڈی لکھا تھا ایک میں، ہم نے صرف اس کو امینڈ کر کے کہ فلائنگ کلب وغیرہ اگر کوئی استعمال کرے، اگر اس کو بھی پہلے اپروول لینی پڑتی ہے، ایسا نہیں آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اور کوئی ایسا چیئرمین نہیں ہے جس نے اپنے لیے جاز بلا کے کہا اور پیسے اس کو سینٹ سیکریٹریٹ نے دیا اور یوز کیا ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں سینیٹرز کی اپنے ہاؤس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سینیٹر سامنے بیٹھے ہیں، جب یہ ایکٹ سیپریٹ ہو جائے گا، نیشنل اسمبلی کا ایکٹ سیپریٹ ہو جائے گا، پہلے تو ایک تھا، ہم کوئی بھی امینڈمنٹ یہاں سے کرتے تو دونوں ہاؤسز پہ لاگو ہوتا تھا، ممبران آف دا نیشنل اسمبلی پہ بھی، سینٹ پہ بھی۔ تو اب الگ جب ہو جائے گا، اس کے بعد آپ بسم اللہ کریں، پرپوزل لائیں، سب کے ساتھ کنسلٹ کر کے بل لے آئیں ہاؤس میں، جو چینجز لانے ہیں انشاءاللہ ہم ہاؤس میں اس کو پاس کروا دیں گے۔ اب آ جائیں آرڈر نمبر 2 سلیم پلیز۔ ایک منٹ میں بس سر میں آپ کو دیتا ہوں، میں سلیم صاحب سے بل کرا کے آپ کو دیتا ہوں، جی پلیز جی۔ باتیں بتا دی ہیں، اگر یہ پرسوں باتیں ہو جاتی بل کے وقت تو شاید یہ جو بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں ہمارے میڈیا کے اندر بھی ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی۔ اب میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جو تفصیلات آپ نے بیان کی ہیں، جو کمپیریزن آپ نے بیان کیا ہے، اور یہ بڑا کیٹیگریکلی آپ نے کہا ہے جی کہ ایک پینی ہم نے کسی میں جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، ایک پیسہ بھی نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں۔ اچھی باتیں ہیں، لیکن ہم نے شاید اپنا کیس اچھے طریقے سے میڈیا میں پلیڈ نہیں کیا۔ آپ اگر ایک آپ نے میڈیا کی جو ہماری ٹیم ہے آفیشل، اس کے ساتھ 2-4 جو ہمارے سینیٹرز ہیں ان کو بٹھا کے یہ پورا کمپیریزن جو ہے یہ کر کے میڈیا کو ٹھیک طریقے سے بریف کیا جائے۔ ہمارے دوست انصار عباسی صاحب کا نام 2-3 دفعہ لیا گیا ہے، انہوں نے جو حقائق ان کے سامنے آئے بیان کر دیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے تفصیلات ان کو دے دیں اور شاید ان کے ذہن میں جو ایک پکچر ہو گیا عرفان صاحب، ہم آپ کو کمپیریٹیو اسٹیٹ 1975 کا ایکٹ اور ابھی کا دے دیں گے جو چینج ہوئے ہیں، جو ہاؤس میں دوسرے میں چلا گیا، وہ سارے آپ پورے ہاؤس کے ممبران کو ویسے بھی ہے ابھی پھر پیش کر دوں گا کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ کدھر کدھر امینڈمنٹ ہوئی ہو، آپ دیکھیں میڈیا کو بھی جاری کر دیں۔ بالکل جی، میڈیا کو بھی جاری ہو جائے گا۔ جی سلیم صاحب، آرڈر نمبر 2 پلیز۔ آنریبل سینیٹر سلیم مانڈی والا، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو، پلیز موو آرڈر نمبر 2۔ جی سر، آرڈر نمبر 2، سینیٹر سلیم مانڈوی والا، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو، ٹو پریزنٹ رپورٹ آف دا کمیٹی آن دا پروپوزلز آف میکنگ ریکمنڈیشنز آن دا فائنانس بل 2023 containing the annual budget statement. رپورٹ سٹینڈز لیڈ۔ آرڈر نمبر 4۔ جی جی، اس پہ سر میں آنریبل سینیٹر سلیم مانڈی والا، یہ میں کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد جی جی نہیں میں سر بول لیتا جی ہوں بتائیں۔ اس میں سر میں کچھ بجٹ پہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور ان کو بائی نیم بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ
پہلے تو میں بات کروں گا بجٹ کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں، اور اس کے بعد جو چیزیں آپ سے میں نے اس بل کے حوالے بھی ذکر کی ہیں، اس سے آپ کو ملک کے حالات اور فائنینشیل حالات کو بھی آگاہ کروں گا. کہ ایک تو جی وی ریئلائز کہ اٹ از اے ڈیفیکلٹ بجٹ، ویری ڈیفیکلٹ بجٹ فار دا گورنمنٹ ٹو گیو انڈر دی IMF پروگرام. اور کیونکہ 9th ریویو ہونے والا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس کو گورنمنٹ کو بڑا کیئرفلی اس بجٹ کو